الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. رے رحمت می برسا مولا، تے کھیتیاں ساں غریباں دی ہری کر دے، تے جڑی ول سک گئی آس امید
ولی میں رحمت دا پاکے ہری کر دے مولا مولا اسمنے آکے اسی مجرم ہاں پر دیار دا سمجھ کے بری کر دے تے دن واسطہ کربل دے کاری دا تے ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے۔ حمد و صلوات کے بعد جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی کے لیے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ جل جلالہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیک خواہشات کو نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے پاک بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ان کی نیک خواہشات کو نیک تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے، اللہ غیب سے اپنی مدد فرمائے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکلمہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے راستے پر ان کی سیرت پر چلنے والیاں بنائے۔ اب اسی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ کریم اللہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے صرف وہی سچے ایماندار ہیں، صرف وہی سچے ایماندار ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ آپ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیتیں تو یہ بڑھا دیتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کو، اور فرمایا صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، اور نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے مومن بھی ہیں، اور انہی کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش اور باعزت روزی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینے والے ایسے ایماندار ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے ہل جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ لرز جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ کا ارادہ دل میں آتا ہے، جب دل میں
کسی برائی کی طرف رغبت کا خیال آتا ہے تو فوراً ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتا ہے کہ ہائے اگر ہمیں زمین پر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ خدا تو دیکھ رہا ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اگر ہمیں انسان نہیں دیکھ رہا، اگر ہمیں کوئی جن نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمیں بشر نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، پر ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے ناراض ہوگا۔ جس کریم نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جب وہ کریم خدا ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ اے بندے بتا میں نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی، میں نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اے انسان بتا تو نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا، اے انسان بتا تو میری ان نعمتوں پر شکر ادا کیسے کرتا رہا، اے انسان بتا کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں تھی، نہیں رہی، تو نے ان کا کیسے خیال کیا، تو نے ان کی کیسے مدد کی، تو ان کا کیا خیر خواہ بنا رہا یا کہ نہیں؟ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے یہ خیال دل میں آتا ہے تو دل ڈر جاتا ہے، خوف کی وجہ سے لرز جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کو کریم اللہ نے جن کے پاس نہیں عطا فرمائی انہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو پہنچاؤں تاکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ اے انسان بتا تجھے میں نے اناج عطا فرمایا، تجھے میں نے پھل عطا فرمائے، تجھے میں نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اے انسان بتا کیا تو نے ان کو اوروں تک بھی پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ جیسے یہ ڈر اور یہ خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل لرزتا ہے کہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اگر اللہ کی راہ میں نہیں دوں گا تو اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہوگا، میرے اوپر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، میرے اوپر اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، میرے اوپر آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے لاڈلے اور ساری کائنات کے پیارے رسول اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو پھر جو ہے وہ کیا جواب دوں گا؟ تو فوراً اس کا دل لرزتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، کہتا نہیں جو شریعت مطہرہ نے بتایا ہے اس کے مطابق بھی میں اللہ کی راہ میں دوں گا، جو اس سے زیادہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے تو میں اس کے مطابق بھی اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آیتیں قرآن سنتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا جو بندہ میری راہ میں دیتا ہے، جو بندہ میری راہ میں دیتا ہے میں ایک کے بدلے 10 بھی دیتا ہوں، ایک کے بدلے 60 آخرت میں بھی دیتا ہوں، ایک کے بدلے 700 بھی دیتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو میں بے حساب عطا کرتا ہوں۔ تو یہ آیتیں جب وہ سنتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یقین اور بڑھ جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری اور بڑھ جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے دل میں رغبت محبت اور بڑھ جاتی ہے۔
کہتا ہے ہاں میں دوں گا اللہ کی راہ میں، مجھے اسی نے دیا ہے، مجھے اسی نے دیا ہے، اگر وہ نہ دیتا تو میں کچھ نہ کر سکتا۔ یہ اس مالک کا شکر ہے کہ جس مالک نے مجھے عطا کیا ہے، اس نے مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، بلکہ اس خدا نے مجھے اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو دینے والا بنایا ہے۔ ہاتھ نیچے سے پھیلانے والا نہیں، اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ کو دینے والا اس خدا نے بنایا ہے۔ شکر ادا کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح الذین یقیمون الصلاۃ، اور اپنی نمازوں کو بھی قائم رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر قرض ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، عاجز و انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ جسم، یہ جان عطا فرمائی ہے، اللہ تو نے ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ تو نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تجھے سجدہ نہیں کروں تو کس کو جا کے کروں گا، اللہ تیری بارگاہ میں نہیں جھکوں تو کس کی بارگاہ میں جا کر جھکوں، اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، مولا میرا یہ سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ جب وہ بندہ بار بار آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا مجھے سجدہ کرتا ہے، میں نے اس کا چہرہ پاکیزہ بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیارا بنایا ہے، اس چہرے کو بار بار آئینے میں دیکھتا ہے، لیکن جب مجھے یاد کرتا ہے تو اسی چہرے کو زمین پر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ فرمایا یہی چہرہ لوگوں کے سامنے جانے کے لیے بار بار شیشے آئینے میں دیکھتا ہے، اسی چہرے کو میری بارگاہ میں رکھ دیتا ہے تو میں رحمان و رحیم ہوں، میں اپنے بندے کو معاف فرمانے والا ہوں، میں اپنے بندے کو بخشش کے پروانے دینے والا ہوں، میں اپنے بندے کی بخشش کرنے والا ہوں، میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں کہ اے بندے تم میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اور فرمایا پھر آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہماری راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، یہی لوگ حق والے ہیں۔ اب جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کستائے اور فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کستائے، اور پھر وہ کہے کہ میں بڑا پکا ایمان والا اور بڑا پکا اور سچا مسلمان ہوں، جب وہی بندہ اپنے بیٹے کی شادی آئے یا یار دوست کسی رشتہ دار کی شادی آئے تو وہی بندہ فضول خرچیوں کے اوپر خرچ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ماہر ہو، آگے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے فضول خرچی کے اوپر خرچ کرے، اور جب اسی کے سامنے مسجد کے لیے اعلان کیا جائے یا مسجد کے لیے جو ہے ہاتھ پھیلایا جائے یا مسجد کے لیے جو ہے کوئی جو ہے وہ کپڑا یا جو ہے وہ کوئی چیز لے کر اس کے سامنے سے گزرا جائے تو وہ آگے سے آنکھیں بند کر لے اور اپنے جو ہے وہ سروں کو جھکا لے۔ جب اسی بندے کو کہا جائے کہ فلاں حقدار ہے، فلاں حقدار ہے، اگر تو اس کی حاجت کو پورا کر دے گا تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس عمل کو رائگاں نہیں فرمائے گا۔ تو
اس وقت وہی بندہ کہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھے، کبھی سوچے، کبھی جیبوں کی طرف دیکھے، کبھی مال و دولت کی طرف دیکھے، کبھی کہے کہ نہیں اگر میں اس کو دے دیتا ہوں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، تو وہی بندہ جب 35 لاکھ 40 لاکھ ایک کنجر خانے کے اوپر لگا دے اور اسے پرواہ بھی نہ ہو، تو سمجھ لے کہ ایمان کی جو بڑھاوت ہے، ایمان کی جو نورانیت ہے، ایمان کی جو چاشنیت ہے، وہ اس کے دل میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ وہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اگر 100 مرتبہ سوچنا پڑ جائے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں تو کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، اگر میں 100 من سے 5 من اگر اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تو اس 5 من کے ساتھ جو ہے وہ میں پانی کا جو ہے وہ بل ادا کر سکتا تھا، کھاد کے پیسے اتار سکتا تھا، میں سپرے کے پیسے اتار سکتا تھا، میں جو ہے وہ ٹھیکے کے پیسوں میں اسے کٹوا سکتا تھا۔ اگر وہ سوچے تو سمجھ لیں کہ 95 من تیرے پاس موجود ہونے کے باوجود 5 من جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں تیرا دل بھی کہہ رہا ہے، تیرا دماغ بھی تجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، تو اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں ایماندار ہوں؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کر رہا ہوں؟ کیا میں اس مالک لم یزل کو راضی کر رہا ہوں یا کہ اس کو ناراض کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں؟ کہ جس خدا نے مجھے 95 من گندم دی ہے 100 من میں سے، اس نے 5 من جو ہے اپنی راہ میں مانگی ہے اور اس کے بارے میں سوچوں۔ اور جو بندہ یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، کچھ بچے نہ بچے، جس مالک نے مجھے اب دیا ہے، سرخرو کیا ہے، کل بھی وہی دے گا۔ میں ماں کے رحم میں تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس خدا نے مجھے ماں کے پیٹ میں غذا عطا کی ہے، اور جب میں باہر آیا اس خدا نے مجھے اس ماں کے دودھ سے غذا دی ہے۔ اس خدا نے مجھے اس وقت تک میری اتنی عمر کو میں پہنچ چکا، مجھے اس خدا نے دیا ہے 80 سال 70 سال 30 سال 20 سال، جس خدا نے مجھے رزق دیا ہے دیتا آ رہا ہے۔ اگر میں آج اس کی راہ میں دے دیتا ہوں، اگر میں آج عشر نکال لیتا ہوں اپنے گندم سے، تو کیا کل وہ خدا مجھے نہیں دے گا؟ جو خدا ایک کیڑے کو پتھر کی سائے تہوں میں دے رہا ہے، کیا وہ خدا مجھے نہیں دے گا؟ جو خدا سمندر کی تہوں میں کیڑوں مکوڑوں پتنگوں کو رزق دے رہا ہے، وہ خدا مجھے نہیں دے گا؟ کیا جس خدا نے مجھے جو ہے وہ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا وہ مجھے کل نہیں دے گا؟ اگر آج جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، جو حق بنتا ہے وہ حق میں پورا اگر میں اپنا عشر کا نکال لیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، کیا میرے فصل میں، میری جو ہے وہ مال میں، میری دولت میں، میری عزت میں کمی آ سکتی ہے؟ میں نہیں۔ یہ یقین رکھے کہ جب اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر زیادہ عطا فرمائے گا، اس قدر زیادہ عطا فرمائے گا کہ بعد میں سنبھالنے والے بھی جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام ہیں، آپ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص خستہ حال راستے میں کھڑا انسان شخص جو ہے وہ عرض کرتا ہے، یا کلیم، آپ جا رہے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے، یا کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کر دینا میری طرف سے
کہ اللہ جو تو نے مجھے عمر عطا فرمائی ہے، جتنے دن میرے باقی ہیں اللہ مجھے اس کے مطابق میرے جو تو نے نصیب میں لکھا ہے رزق اللہ وہ مجھے عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اسے سمجھایا، اے اللہ کے بندے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نصیب کا وہ مال اکٹھا تجھے دے دے گا، جب وہ ختم ہو گیا تو تیری زندگی کی ڈور کٹ جائے گی۔ کہا یا کریم چلو جتنے دن بھی رزق مل گیا اچھا خاصا تو گزر جائے گا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بارے تعالیٰ فلاں بندہ تو بہتر جاننے والا ہے، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، اللہ تیری ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ تو جانے جانا ہے، اللہ زمین کی تہوں میں بھی کوئی چیز تیرے سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ آسمانوں میں بھی کوئی چیز تیرے سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سمندر کی تہوں میں بھی کوئی ذرہ اللہ تیرے سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ فلاں راستے میں بندہ ملا ہے، کہہ رہا تھا اگر باری تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما دے تو میں جو ہے اس مطابق جو ہے وہ زندگی کو گزار دوں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کریم تو نے بتایا نہیں، جب وہ نصیب کا رزق ختم ہو گیا تو سانسوں کی ڈوری کٹ جائے گی، یہ گھڑی چلتی ہوئی رک جائے گی، یہ جسم سے روح پرواز ہو جائے گی۔ عرض کی باری تعالیٰ سمجھایا تو ہے، پر اس نے کہا ہے اگر مجھے مل جائے تو مجھے مل جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ کریم تیرے کہنے پر جاؤ، آج اسے جا کر کہہ دینا تیرا رزق آج سے تجھے ملنا شروع ہو جائے گا۔ موسیٰ کریم آئے، اسے بتایا اے اللہ کے بندے جو تو نے مانگا ہے اللہ نے جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، آج سے تیرا رزق جو ہے تجھے مل جائے گا، سارا کا سارا رزق جو ہے تجھے مل جائے گا، لیکن وہ کم ہے، وہ جب ختم ہو گیا تیرے جو ہے وہ جسم سے روح پرواز ہو جائے گی۔ کہا موسیٰ کریم مجھے یہ منظور ہے۔ وقت گزرا، اللہ نے اس کو وہ مال جو اس کے نصیب کا تھا اللہ نے اسے وہ عطا فرما دیا۔ جب وہ مال اس کے پاس آ گیا موسیٰ کریم اپنے گھر چلے جاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، تبلیغ دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، اپنی رسالت کا بتاتے ہیں، اپنی کتاب تورات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، حرام و حلال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے، موسیٰ کریم کا پھر وہاں سے گزر ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے جو غریب تھا، خستہ حال تھا، جس کے پاس جو ہے ایک ڈنگ کا کھانے کو ہے، دوسرے کے ڈنگ کے کھانے کو جو ہے پوری طور پر میسر نہیں ہے، آج ہے اس کے گھر کے سامنے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے، لوگ کوئی گندم کی بوری لے کے جا رہا ہے، کوئی پھل لے کر جا رہا ہے، کوئی کھانا پکا ہوا لے کے جا رہا ہے، کوئی جو ہے اشرفیوں کی تھیلیوں کی صورت میں لے کے جا رہا ہے، کوئی غلاموں کی صورت میں لے کے جا رہا ہے۔ موسیٰ کریم نے دیکھا اس کے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں، قریب آتے ہیں، پوچھا کیا ہوا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے، یہ بندہ بڑا سخی ہے، یہ اللہ کی راہ میں اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، اور اس کے گھر میں سے اگر کوئی صبح کو مانگنے والا آتا ہے یہ اسے صبح کو بھی عطا کرتا ہے، اگر کوئی دوپہر کو مانگنے والا آ جاتا ہے یہ اس وقت بھی عطا کرتا ہے، اگر کوئی شام کو آ گیا ہے یہ اس وقت بھی اس کو دے دیتا ہے، یہ بندہ بڑا سخی ہے۔ موسیٰ کریم نے دیکھا، کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں کریم خدا نے فرمایا ہے اس کا رزق اتنا ہے، یہ جب ختم ہو جائے گا تو یہ مر جائے گا۔ باری تعالیٰ جتنا رزق تو نے دیا تھا وہ تو کب کا ختم ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا وجہ کیا ہے، اس کے ابھی تک زندہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے میرے کریم خدا نے فرمایا اے میرے کریم سن لے، اس بندے نے میں خدا سے تجارت کر لی ہے، میں نے اسے جو رزق دیا تھا
اس نے وہ سارا کا سارا اٹھا کر اس نے شام نہیں ہونے دی، اس نے گھر لے جانے کی، گھروں میں چھپانے کی، تہوں میں رکھنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ وہ سارا کا سارا رزق اس نے اٹھا کر میری راہ میں غریبوں کو دے دیا ہے، یتیموں کو دے دیا ہے، مسکینوں کو دے دیا ہے، بیواؤں کے اوپر خرچ کر دیا ہے، حقداروں تک اس نے حق پہنچا دیا ہے۔ میں خدا کا کلیم کی وعدہ ہے کہ جو بندہ میری راہ میں دے گا میں ایک کے بدلے 10 دنیا میں دوں گا، 60 آخرت میں دوں گا۔ جو اسے میں نے دیا تھا وہ 1 گنا تھا، وہ سارا کا سارا جب اس نے میری بارگاہ میں دے دیا ہے میں نے 10 گنا کر کے اس کو اور زیادہ دے دیا ہے۔ جب اس کے پاس 10 گنا وہ مال پہنچا ہے تو اس نے 10 گنا کو بھی چھپایا نہیں ہے، اس کے لیے تہ خانے نہیں بنائے، اس کے لیے بڑے بڑے تالے نہیں لے کے آیا، اپنے ذہنوں میں اس نے سوچوں کو نہیں بچھایا کہ آج نہیں تو کل مہنگی ہوگی، آج نہیں تو پرسوں مہنگی ہوگی، فرمایا نہیں، بلکہ جو مال تھا، جو اناج تھا 10 گنا کا 10 گنا اس نے میری بارگاہ میں دے دیا ہے۔ میرا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10، پہلے میں نے 1 کے بدلے 10 دیا ہے، اب اس نے 10 کے مطابق 10 میری بارگاہ میں دے دیا ہے، میں نے اس 10 کے بدلے اسے 100 عطا فرما دیے، اس نے میری بارگاہ میں 100 عطا کر دیے، میں نے 100 کے بدلے 1000 عطا کر دیے، اس نے 1000 کے 1000 میری بارگاہ میں لٹا دیا۔ اس طرح یہ میری بارگاہ میں دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، میں اسے اور دیتا جاتا ہوں، اور دیتا جاتا ہوں، یہ میری بارگاہ میں غریبوں کو دیتا ہے، میں اس کو اتنا نوازتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں، لوگ اس سے جو ہے دور بھاگتے تھے کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے، آج وہی لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دے دے، ہمیں بھی کچھ دے دے۔ موسیٰ کلیم جو بندہ میرے سے عہد کر لیتا ہے، جو بندہ میرے سے وعدہ کر لیتا ہے، جو بندہ مجھے دے دیتا ہے، میں اس کا مال نہ ضائع ہونے دے دیتا ہوں، نہ اس کا مال میں خراب ہونے دیتا ہوں، نہ اس کا مال میں چوری ہونے دیتا ہوں، نہ اس کا مال میں جو ہے ختم ہونے دیتا ہوں، نہ میں اس کو تکلیف پہنچنے دیتا ہوں، نہ میں اس کو پریشان ہونے دیتا ہوں، نہ میں اسے مصیبت میں گھیرتا ہوں، بلکہ میں اسے اتنا دیتا ہوں، اتنا دیتا ہوں کہ وہ لے لے کر میری بارگاہ میں جو ہے دیتا جاتا ہے، میں اور دے دیتا ہوں اور اس کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہوں۔ وقت آتا ہے زندگی کی دوریں جب ختم ہو جاتی ہے، وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر کے سوالوں میں بھی جواب دینے کی اس کے پاس ہمت موجود ہے کہ جو اللہ نے دیا تھا اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ وہاں پر بھی سرخرو ہوگا کہ جو میں نے دیا میری بارگاہ میں دیا ہے، فرشتوں اسے جانے دو، پلسرات پر بھی اس اپنے مال اور دولت کے وزن کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوگا، ڈگمگائے گا نہیں، کیونکہ اس نے میری بارگاہ میں دیا ہے۔ حکم ہوگا اسے پلسرات سے بھی جانے دو، فرمایا جائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مسکین والے آگے کھڑے ہوں گے، اللہ اس نے ہمیں دیا تھا، اور یتیم کہیں گے اللہ اس نے ہمیں دیا تھا، اور دیگر جو حقدار ہوں گے وہ کہیں گے اللہ اس نے ہمیں دیا تھا۔ قرآن پڑھنے والے، علم دین پڑھنے والے، فقہ سمجھنے والے، فقہ پڑھانے والے وہ کہیں گے اللہ اس نے ہمیں دیا تھا، اس کے ٹکڑوں کو ہم نے کھایا ہے، اللہ اس کے لنگر کو ہم نے کھایا ہے، اللہ اس کی گندم کو ہم نے کھایا ہے، اللہ اس کے اناج کو، اس کے پھل کو ہم نے کھایا ہے، اللہ اسے سرخرو ہوا۔ فرمایا مسجدیں جو زمین پر ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ کل قیامت کے دن بھی جنت کی کیانوں میں جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ وہ مسجدیں کہیں گی اللہ اس بندے نے تیرے گھر پر ہمارے اوپر لگایا تھا، اللہ ہم چاہتی ہیں اسے بھی ہمارے ساتھ جنت عطا۔ فرمایا ہمیں جنت دی جائے۔ تو ایسا بھی ہوگا جو مال اکٹھا کرتا ہے، معبود کا فرمان آخری آقا فرمایا لجپال نبی نے صحابہ جانتے ہو میرا امتی سب سے غریب کون ہوگا، مفلس کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس کپڑا ایک پہننے کو ہو دوسرا نہ ہو۔ اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں۔ عرض کی بارک یا رسول اللہ جس کے پاس
ایک دن کا کھانا ہو دوسرے دن کا نہ ہو؟ فرمایا نہیں۔ جس کے پاس ایک وقت کا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو؟ فرمایا نہیں۔ میرے صحابی، میرے صحابہ سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے مفلس شخص کو جو ہے وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، جب وہ آئے گا تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، انبار لے کر آئے گا نیکیوں کا، بہت پہاڑ جتنی اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیوں والا مفلس کریم کیسے ہوگا؟ لجپال نبی نے فرمایا صحابہ وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ایک لائن کھڑی ہوگی اس سے مانگنے والی، اس سے لینے والی، وہ کہے گی باری تعالیٰ اس نے ہمارا حق کھایا تھا، ہماری زمین کو کھوسا تھا، اللہ اس نے ہمارا پھل چوری کیا تھا، اللہ اس نے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس نے گالی دی تھی، اللہ اس نے ہمارا اس طرح حق مارا، اللہ اس نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اللہ اس نے میرے اس طرح پیسوں کو کھایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ہوتا یہ ہے نیکیوں کا پہاڑ لے کر آنے والا سارا کا سارا دیکھ کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے پاس جو ہے لینے والے، حساب لینے والے ابھی بھی کھڑے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے ایسا کرو اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، جن جن کا اس نے حق دینا ہے ان کے گناہ جو ہے اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں۔ فرمایا محبوب نبی نے میرے صحابہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آنے والا سارا دے کے کھڑا ہے، پھر اتنا پہاڑ جو ہے گناہوں کا اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ صرف کیا ہے اس نے دنیا میں دینا ہوتا ہے، جو حق ہے اگر وہ حق دے جاتے ہیں خدا کی قسم قبر بھی سنور جائے گی، حشر بھی سنور جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ اپنے کریم نبی کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے اور ہم سب کو ساتھ